امام الانبیاء تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پہلے آسمان پر آئے، آسمان کا دروازہ کھٹکھٹایا گیا، آسمان کا دروازہ کھلا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ایک بزرگ بیٹھا ہوا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام عرض کرنے لگے آقا یہ حضرت آدم علیہ السلام ہے جن سے بیت المقدس میں ملاقات بھی ہوئی، آپ یہاں بھی ان سے ملاقات فرمائیے۔ پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات فرمائیے، پھر دوسرے آسمان کی طرف بڑھے، دوسرے آسمان کا دروازہ کھلا، دوسرے آسمان پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام دو نبیوں سے ملاقات فرمائی۔ انہوں نے بھی خوش آمدید کہا، انہوں نے بھی آقا کو مرحبا کہا۔ میرے آقا تیسرے آسمان کی طرف گئے، تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ میرے آقا تشریف لانے کے بعد میرے آقا نے فرمایا میری امت والو معراج والی رات میں اس نبی سے بھی مل کے آیا جس کو اللہ نے آدھی دنیا کا حسن عطا کیا۔ تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات فرمائی، چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، پانچویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام سے ملے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بڑے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام سے پانچویں آسمان پہ ملاقات کی۔ پانچویں آسمان سے ملاقات کرنے کے بعد چھٹے آسمان کی طرف چلے گئے، چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اللہ کے کلیم سے ملاقات ہوئی جو کوہ طور پر اللہ پاک سے کلام کرتے رہے، کوہ طور پہ اللہ سے باتیں کرتے رہے۔ چھٹے آسمان پر ملنے کے بعد ساتویں آسمان پر میرے آقا تشریف لائے، ساتویں آسمان پہ دیکھا آپ کے جد امجد حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام یوں بیت المعمور کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ میرے آقا نے پورا منظر بتایا، فرمایا میری امت والو بالکل بیت اللہ کی محاذ میں، بالکل بیت اللہ کی سید میں ساتویں آسمان پر بیت المعمور ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے۔ فرمایا بیت المعمور میں ایک دن میں 70,000 ملائکہ طواف کرتے ہیں، جس نے ایک مرتبہ طواف کر لیا قیامت تک اس کی باری نہیں آئے گی۔ اسی سے پتہ چلتا ہے کتنے ملائکہ اللہ نے پیدا فرمائے ہیں، کتنے ملائکہ کی مقدار اللہ نے پیدا فرمائی۔ فرمایا جو ایک مرتبہ طواف کر کے چلا گیا قیامت تک اسے باری نہیں ملے گی۔ یہ ہمارا نصیب ہے، مسلمان کا مقدر ہے۔ بیت اللہ شریف اللہ حاضری کی توفیق عطا کرے کہ ایک ہی مرتبہ طواف کا موقع ملے گا، ہر دن طواف کا موقع ملے گا۔ ایک ہفتہ اگر وہاں رہنے کے لیے مل گیا، پورے ہفتے میں جتنی مرضی مرتبہ طواف کر سکتے ہو، جتنی مرضی مرتبہ بیت اللہ کو دیکھ سکتے ہو۔ اللہ پاک نے یہ صرف ہمیں عطا کیا، ملائکہ کو ایک مرتبہ ہی موقع ملا۔ میرے آقا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس تشریف لائے، آپ نے انہیں سلام کیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سلام کا جواب دیا۔ جواب دینے کے بعد حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے کچھ باتیں بھی کی۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے میرے آقا سے ملاقات کے بعد کچھ فرمانے لگی۔ فرمایا سب سے پہلی بات حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ فرمایا آپ جب یہاں سے واپس جائیں گے، واپس جانے کے بعد اپنی امت کو میری طرف سے سلام کہہ دینا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام عرض کرنے لگے جب واپس جاؤ گے اپنی امت کو میرا سلام بھی کہہ دینا، اپنی امت کو میرے بارے میں جا کے بتانا۔ میرے آقا نے آپ کا سلام بھی پہنچایا، اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا سلام جب بھی کسی کے ذریعے سے ملے جواب دینا چاہیے۔ علیکہ وعلیہ السلام، اے پہنچانے والے تجھ پہ بھی سلام ہو، ان پر بھی سلام ہو۔
فرمانے لگے میری طرف سے سلام بھی کہہ دینا، اپنی امت کو جا کے ایک پیغام بھی سنانا، اپنی امت کو جا کے یہ بھی بتانا جنت کی زمین بڑی زرخیز ہے، جنت کی زمین بڑی بہترین ہے، فرمایا اس کا پانی بڑا میٹھا ہے اور یہ میدان ہے برابر ہموار میدان ہے، فرمایا اپنی امت والوں کو جا کے بتائیے کہ اس جنت کو آباد کرنے کا طریقہ یہ ہے، اس میں پھل پودے لگانے کا طریقہ یہ ہے، یہاں درخت لگانے کا طریقہ یہ ہے، فرمایا آپ کا امتی سبحان اللہ کہے گا، الحمدللہ کہے گا، لا الہ الا اللہ کہے گا، اللہ اکبر کہے گا، فرمایا جو ان کلمات کو پڑھے گا جنت میں باغ بھی لگے گا، اس کے لیے جنت کا داخلہ بھی آسان ہوگا۔ یہ ان کا پیغام ہے، اپنی امت کو دیجئے پیغام، سبحان اللہ پڑھیں، الحمدللہ پڑھیں، لا الہ الا اللہ پڑھیں، اللہ اکبر پڑھیں، وہ یہاں دنیا میں رہ کر پڑھیں گے، ان کے اس پڑھنے سے اللہ ان کی جنت کو آباد کرے گا، ان کے باغات لگیں گے، اللہ ان کے لیے باغات لگائے گا۔ اور یہ بات یاد رکھیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جنت پہنچنے کا راستہ دکھایا ہے کہ جنت کیسے جا سکتے ہو، فرمایا جب تمہاری تسبیحات کی وجہ سے جنت میں باغات لگیں گے، اور یہ رب کی رحمت سے بعید ہے کہ لگایا میں نے ہو اور وہ مجھے نہ ملے، یہ اس کی رحمت گوارا نہیں کرتی کہ ایک کام میں نے کیا ہو اور میرا رب وہ مجھے نہ دے، ایسا نہیں ہو سکتا، گویا جنت کا راستہ بتایا، آپ کی امت تسبیح پڑھے، جنت میں باغات لگائے، اور جس کے لگے ہوں گے اللہ اسے ضرور عطا کرے گا، اور جب عطا کرے گا تو مطلب کیا ہے کہ جنت کا راستہ بن گیا ہے، جنت بن گئی ہمارے لیے، اس لیے فرمایا سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر، اٹھتے بیٹھتے پڑھتے رہو، جنت میں باغات لگ رہی ہیں، جو لگاؤ گے انشاءاللہ قیامت کے دن وہ پاؤ گے، وہ اللہ دے گا، اللہ پاک کو نہیں چاہیے، اللہ بے نیاز ہے، اللہ پاک کو ضرورت نہیں ہے، ضرورت مجھے ہے، ضرورت آپ کو ہے، ضرورت ان کو ہے، ہمیں ضرورت ہے، ایک کام جب ہم نے اپنی ضرورت کے لیے کیا ہے وہ رب انشاءاللہ ہمیں عطا بھی ضرور کرے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔